ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم نے صدر کو اپنے حالیہ سرکاری دورہ متحدہ عرب امارات اور وفاقی بجٹ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں عام آدمی خصوصاً محنت کشوں اور کم آمدنی والے طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔ بجٹ میں تنخواہ دار، پینشنر، مزدور اور پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے، غریب اور کمزور طبقات کی معاونت کے لیے سماجی تحفظ کی اسکیموں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی موجود تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا سے امریکہ واپس پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں، ایران کے ساتھ کس قسم کے امن معاہدے کی بات نہیں کی، نہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو پتہ ہے کہ مجھ سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ ایران میں تنازع کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایران نے امریکی مفادات کو نشانہ بنایا تو سخت جواب دیں گے۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے سست نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ جلدی پر تیل نہ ڈالیں، دنیا اب امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ شی جن پنگ نے عالمی طاقتوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے دنیا کا احترام کھو دیا ہے تو وہی انجام دیکھے گا جو ماضی کی زوال پذیر سلطنتوں کا ہوا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ شی جن پنگ نے مزید کہا کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عالمی سیاست اور معیشت میں ہمیشہ کے لیے ناگزیر ہے تو وہ ماضی کی ان سلطنتوں سے سبق لے۔ وقت بدلتا ہے اور قوانین بدلتے ہیں۔ جو قوم دنیا کا احترام نہیں کرتی وہ خود اپنے زوال کی راہ ہموار کرتی ہے۔ دھمکیوں سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صورتحال کو پرسکون بنانے کے لیے سفارتی راستہ ہی واحد حل ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے جنرل یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ کیا، جہاں طالبات اور یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ان کا پرتپاک اور پرجوش استقبال کیا۔ دورے کے دوران لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے آپریشن بنیان مرصوص کی حکمت عملی، اہداف اور کامیابیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اہم آپریشن میں پاکستانی عوام نے کلیدی کردار ادا کیا اور ان کی قربانیوں کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور اس مقصد کے لیے قوم کی وابستگی اور افواج پاکستان کی جدوجہد غیر متزلزل ہے۔ بلوچستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فتنہ ہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ عوام افواج پاکستان ہر محاذ پر متحد ہیں۔ یونیورسٹی کی طالبات اور انتظامیہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاک افواج کو آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ طالبات کا کہنا تھا کہ ہم پاک افواج کے ساتھ ہیں اور پاک افواج عوام سے ہیں۔ خبر آپ کو دیں گے، بلوچستان اسمبلی میں آئندہ مالی سال 2025-26 کا 10 خرب 28 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ صوبائی حکومت نے تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافہ کیا، جبکہ ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 640 ارب روپے ہے، جبکہ کل اخراجات کا تخمینہ 986 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ یہ رقم ترقیاتی بجٹ کا 19% ہے۔ آبی وسائل اور زراعت کے فروغ کے لیے محکمہ ایریگیشن کو 42 ارب 78 کروڑ روپے کی رقم دی گئی ہے تاکہ ڈیمز، نہروں اور آبی ذخائر کی بہتری ممکن ہو۔ محکمہ تعلیم اسکولز کے لیے 19 ارب 85 کروڑ، جبکہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 4 ارب 99 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ صوبے میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے 16 ارب 15 کروڑ روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے۔ اس رقم سے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن، میڈیکل اسٹاف کی فراہمی، جدید آلات کی خریداری کی جائے گی۔ ڈیجیٹل بلوچستان کے ویژن کے تحت سائنس اور آئی ٹی کے لیے 12 ارب 66 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں تاکہ صوبے میں ای گورننس، انٹرنیٹ ایکسس اور جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا سکے۔ بلدیاتی اداروں کو فعال بنانے اور مقامی سطح پر مسائل کے فوری حل کے لیے 12 ارب 91 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ پنجاب میں 1800 دیہات کو ماڈل ولیج بنائیں گے۔ بجٹ میں نہ ٹیکس لگایا گیا نہ ہی بڑھایا، اور پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام پیش کیا۔
شہر اور دیہات میں ترقی اور سہولیات کا فرق ختم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کے ثمرات اب گاؤں گاؤں پہنچیں گے۔ ترقی اب امیر اور غریب کا فرق نہیں دیکھے گی بلکہ سب کے لیے ترقی برابر ہوگی۔ مریم نواز نے کہا کہ عام آدمی کی خدمت کے جذبے سے آئے ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود کا مشن پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کاشتکاروں سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے، جبکہ کاشتکاروں کو 129 ارب سے زائد فنڈز دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرین ٹریکٹر اسکیم سے ہزاروں نہیں لاکھوں کاشتکار مستفید ہوں گے اور مزید ٹریکٹرز کے لیے 15.5 ارب روپے دے رہے ہیں۔ 12,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کی تعمیر و توسیع ایک ریکارڈ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نواز شریف کینسر اسپتال اور نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اس سال مکمل ہو جائے گا، جبکہ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ پاکستان کا پہلا سینٹر ہوگا۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں تمام مہلک امراض کا علاج اور ریسرچ ہوگی۔ فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ۔ فیلڈ مارشل نے واشنگٹن ڈی سی میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں نے آرمی چیف کا پرتپاک استقبال کیا اور بڑی تعداد میں ملاقات کے لیے پہنچے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت، خصوصاً مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں بہادری اور کامیابیوں کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانیوں کے جذبے اور وطن سے محبت کو سراہتے ہوئے ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص اور اجاگر کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستانی تارکین وطن کے مثبت کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے حقیقی سفیر ہیں جو ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کے ذریعے نہ صرف ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کا عالمی تشخص بلند کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے تجربات، تجاویز اور مسائل سے آگاہ کیا جنہیں آرمی چیف نے غور سے سنا اور ان کے مثبت کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے روابط کے تسلسل اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مل کر ایک محفوظ، خوشحال اور مضبوط پاکستان کے خواب کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ ایران نے چوتھی بار اسرائیل پر ایک اور بڑا ہائبرڈ حملہ کر دیا۔ اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی بارش۔ تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ سائرن بجنے کے بعد اسرائیلی شہری ایک بار پھر بنکرز میں چھپ گئے۔ ہرزلیہ شہر میں ایرانی میزائل گرنے سے متعدد بسوں کو آگ لگ گئی۔ ایران نے حیفا پر میزائل اور ڈرونز داغے۔ حیفا ریفائنری مکمل بند۔ حملے کے باعث 3 ملازم ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں کے قریب جانے کی ہدایت کر دی۔ ایرانی حملوں میں اب تک ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 24 ہو گئی۔ 400 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے اپنے تمام ایئرپورٹس اور فضائی حدود بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے چوتھی بار اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور حیفا شہر پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون داغے۔ حیفا کے رامات ڈیوڈ ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا جبکہ اسرائیل نے بھی تہران پر تازہ حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد نے کہا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق سوم کی یہ نئی لہر ہے جو صبح تک جاری رہے گی۔ ہم دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی امن میسر نہیں ہونے دیں گے۔ آیت اللہ خامنائی نے شہریوں پر حملے جاری رکھے تو صدام جیسا انجام ہو سکتا ہے۔ جو کچھ اسرائیل نے لبنان، غزہ اور مغربی کنارے میں کیا، ایران میں بھی ویسے ہی کرے گا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں ایرانی آمر کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ اسرائیلی شہریوں پر میزائل داغنے اور جنگی جرائم کے ارتکاب سے باز رہیں۔ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے پڑوسی ممالک کے آمر کا انجام یاد رکھیں جس نے اسرائیل کے خلاف یہی راستہ اختیار کیا تھا جنہیں 2003 میں امریکی حملے کے بعد اقتدار سے ہٹایا گیا تھا۔ اسرائیل کارس نے اس تہران میں ایران کی سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے شہری نظام حکومت کے دیگر ادارے بھی اسرائیلی حملوں کا ہدف بن سکتے ہیں۔ ہم آج بھی تہران میں حکومت اور فوجی اہداف کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اطالوی بحری جہاز ITS انطونیو مارسگلیا کراچی بندرگاہ آمد۔ پاک بحریہ کے آفیشلز اور اطالوی سفیر میریلینا نے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا۔ اطالوی بحریہ کا جہاز ITS انطونیو مارسگلیا 3 روزہ خیر سگالی دورے پر کراچی پہنچا ہے۔ ISPR کے مطابق اطالوی بحری جہاز کے دورے کا مقصد 2 طرفہ بحری تعاون کا فروغ اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں میں اضافہ ہے۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران دونوں بحری افواج کے اہلکاروں کے مابین پیشہ ورانہ ملاقاتیں اور مشترکہ مشقیں منعقد کی جائیں گی۔ ISPR کے مطابق پاکستان نیوی بین الاقوامی نیویز سے دیرپا بحری تعاون کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2028 तक रेकोडिक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की अपग्रेडेशन और इसकी रेकोडिक तक तोसी से मुतल्लिक आला सतह का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवे की अपग्रेडेशन और तरक्की के लिए फाइनेंसिंग के हवाले से बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। कमेटी पाकिस्तान रेलवेज़ की तरक्की और उसकी रेकोडिक तक तोसी के लिए दरकार फाइनेंसिंग के हवाले से ठोस तजावीज़ पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवेज़ मुल्की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान रेलवेज़ नक्ल हमल का एक सस्ता, तेज़ और माहौल दोस्त ज़रिया है। रेकोडिक को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने से बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे की तरक्की होगी। इलाके के अवाम के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 39 अरकान असम्बली की हद तक पीटीआई को नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने क्या 39 अरकान को पीटीआई डिक्लेयर कर दिया है। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें 39 अरकान की हद तक तनासुब तय करके नशिस्तें नहीं दी गईं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 80 नशिस्तों के तनासुब से तो 22 या 23 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जब 39 अरकान को पीटीआई डिक्लेयर कर दिया गया तो इनके तनासुब से मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया है कि कागजात नामजदगी में सियासी वाबस्तगी ज़ाहिर कर दी जाए तो तब्दीली नहीं हो सकती। कानून का इतलाक़ माजी से किया गया। हमने इस मामले पर एक नज़रसानी भी दायर कर रखी है जो ज़ेर इल्तवा है। फैसल सिद्दीकी ने सवाल किया कि अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। बाद अज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने 39 अरकान असम्बली की हद तक पीटीआई को नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।